بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طلبہ چینل سے اللہ کا شکریہ۔ محترم ناظرین، گفتگو کے سلسلے میں ہم ملاقات پروفیسر ڈاکٹر ابرار محی الدین صاحب، آپ پروفیسر ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے سابق، ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور سر سے میں پہلا سوال کروں گا کہ سر، مذہب جو ہے انسانی زندگی میں اس کا کتنا کردار ہے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پہلی بات تو یہی سوال پیدا کیوں ہوا؟ جی، اصولاً تو پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم انسانوں کی تاریخ کو جب سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں جہاں جہاں تاریخ میں انسان نظر آتا ہے وہاں ایک مذہب بھی نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں انسانی زندگی سے مذہب کا ایک گہرا تعلق ہے۔ لیکن آج کل کا دور جو ہے وہ ایک مطلب ہے کہ جدیدیت کا دور جسے کہتے ہیں، اور اس جدیدیت کے دور میں مذہب کی بالکل نفی کی جاتی ہے۔ اس بنا پر شاید یہ سوال پیدا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ مذہب کے بغیر انسان اپنے آپ کو انسان بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ دنیا کے کسی قانون کی کتاب میں، کسی بھی اپنا سماجی علوم کی کتاب میں ایسی ڈیفینیشن نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکوں کہ میں انسان ہوں۔ اس حوالے سے میں انسان ہوں، میرے پاس حوالہ ایک مذہب ہے۔ مذہب عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندو مت ہو، اسلام ہو، کوئی بھی ہو، میں انسان ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں۔ یہ تاج میرے سر پر مذہب نے رکھا ہے، تو بنیادی طور پر مذہب سے انکار تو ناممکن ہے۔ اب جب انسان اس نے ہمیں کہا اور اشرف المخلوقات قرار دیا، جیسے قرآن کریم میں بھی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تو اب اس حیثیت سے میرے اس کریکٹر کا تعین کرنا بھی مذہب کی ذمہ داری ہے۔ اس بنا پر انسانی زندگی میں مذہب کے کردار کو قطعی طور پر ہم اس کو منفی نہیں کر سکتے۔ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو آپ دیکھ لیجئے کہ انسان تمام مخلوقات میں انسان میں کی کچھ کوالٹیز ایسی ہیں کہ یہ کوالٹیز دنیا کی کسی اور مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ اس میں سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ انسان ایک اخلاقی مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے شعور میں ارتقاء پایا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کو ایک فری ول دی گئی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان ایک علم رکھتا ہے، ایک ایسا علم جس کی بنیاد پر وہ معدوم کو بھی معلوم کر لیتا ہے۔ تو یہ کوالٹیز ہیں۔ یہ تمام کوالٹیز انسان میں پروان چڑھتی ہی تب ہیں جب ایک مضبوط، ٹھوس اور مکمل مذہب کا اسے سہارا مل جائے۔ تو اس طرح انسانی کریکٹر کا تعین، انسانی کردار کا تعین، انسان کی کوالٹیز کا تعین مذہب ہی کرتا ہے، دنیا کی کوئی قانون کی کتاب نہیں کر سکتی۔ یہ دو پہلو ہو گئے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ انسان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے۔ انسان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے، ایک انسان کی حیثیت سے، مذہب انسان کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا، انسان کی حیثیت سے انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں اپنی حیثیت کا تعین چاہتا ہے، وہ اس کائنات کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ اس کائنات کے اور اپنے درمیان تعلق کی نوعیت کو پانا چاہتا ہے، اور یہ اس کائنات اور انسان کے درمیان جو تعلق ہے، یہ تعلق کس نے قائم کیا ہے، یہ تمام کرشمہ سازی کس ذات کی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ انسان کے تین مسائل ہیں۔ انسان کی حیثیت کا تعین، ٹھیک ہے جی، کائنات کی تفہیم، اور انسان اور کائنات کو پیدا کرنے والی قوت کے بارے میں علم، اور پھر اس قوت کے ساتھ انسان کا تعلق۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کا ورلڈ ویو یہ ہے، مذہب کا ورلڈ ویو یہ ہے کہ مذہب انسان کو شعور حیات دیتا ہے، شعور کائنات دیتا ہے، شعور الہ دیتا ہے، اور اس شعور کو پائے بغیر انسان بنتا ہی نہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو سر انسان کی اور حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو اس بنا پر انسان کا کردار بڑا ضروری ہے۔ اس کو ان شارٹ اگر آپ کہنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ جس قوت نے یا جس ضابطے نے، جس الہامی ضابطے نے ہمیں انسان ٹھہرایا ہے، انسان ہونے کے ناطے ہمارے کردار کا تعین کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے، یعنی انسان کو درس انسانیت بھی وہی دے گا۔ اس بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کے وجود کو زندگی سے نکال کر انسان ہی نہیں رہتا، اور جو کچھ بھی بن جائے انسان نہیں رہتا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، کیا مذہب صرف عبادات، معاملات اور اخلاقیات تک ہے، یا اس کے علاوہ اس کا دائرہ کار اور بھی وسیع ہے؟ سر یہاں پھر آپ انسانی ضروریات کا خیال کیجئے، انسانی ضروریات کا ذرا تصور کیجئے۔ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں رہنمائی کا محتاج ہے۔ دیکھیں، میں نے کیا کھانا ہے، میں نے کیا نہیں کھانا، میں نے اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، کس نوعیت کا رکھنا ہے۔ پھر یہ میری زندگی میں مختلف انسان ہیں، میرا والد ہے، میری والدہ ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے ہمسائے ہیں جی، اسی طرح میرے ارد گرد کی کائنات ہے، اس کائنات کے بارے میں تعلق، اور پھر یہ کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس کی ربوبیت کی بنا پر انسان اپنی زندگی کے ارتقائی مراحل بخوبی انجام دے رہا ہے، اس سے تعلق کی نوعیت کیا ہو، سر یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے ہم مذہب کو کسی زندگی کے کسی ایک شعبے کے ساتھ فکس نہیں کر سکتے۔ زندگی کا ہر وہ شعبہ جس میں موجود ہیں، جس کے پاس تورات موجود ہے، جس کے پاس موسیٰ کی تعلیمات موجود ہیں، جس کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں، جن کے پاس بدھ کی اخلاق کی تعلیمات موجود ہیں، تو مطلب ہے کہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دنیا بظاہر بڑا رچ نظر آتی ہے سر، علمی لحاظ سے، کہ اتنے مذہبی مراکز ہیں جو انسان کو مطلب ہے کہ درس علم دے رہے ہیں جی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی ضابطۂ حیات کا تصور علم انسانی زندگی میں کوئی نمایاں کردار سر انجام نہیں دے سکا سر۔ انسان زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکا، انسان کی زندگی کا تعین نہیں کر سکا، انسان ایک اجتماعی مخلوق ہے، اس میں اجتماعیت پیدا نہیں کر سکا، انسان کی کچھ بنیادی ضروریات ہیں، ان ضروریات کے حوالے سے انسان کو کچھ نہیں بتا سکا۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انسان اس تمام مذاہب اور تعلیمات کے باوجود کوئی بھی انسانی معاشرہ ہمیں انسان ہونے کے لحاظ سے قابل فخر نظر نہیں آتا سر۔ تو اس صورتحال میں اب قرآن نے یہ اعلان کیا ہے، قرآن کے تصور علم کا خاصہ یہ ہے جو جس سے اور دیگر تمام مذاہب خالی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنا جو ہے دین اسلام جو ہے یہ انسان کو اپنا انسان میں اس کائنات میں ایک تثلیث پائی جاتی ہے، یعنی انسان اپنا کائنات اور خالق کائنات، ان تینوں کے درمیان تعلق کی نوعیت کو واضح کرتا ہے، اور اس تعلق کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، اس تعلق کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے لیے مکمل تعلیمات مہیا کرتا ہے، خود انسان کے حسن میں اضافہ کرتا ہے، انسان کے درس انسانیت دے کر اس کے وقار کو بڑھاتا ہے کائنات میں، عملی طور پر اس کو اشرف المخلوقات ثابت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کائنات کو خوبصورت بنانے کے لیے انسان مادی ترقی کے لحاظ سے اس کائنات کو خوبصورت بنانے کی تعلیم بھی قرآن دیتا ہے، اور پھر حقوق اللہ کے سلسلے میں بھی انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ تو اسلام کے تصور علم کا بنیادی خاصہ یہ ہے کہ کائنات میں موجود اس تثلیث یعنی خدا، کائنات اور انسان کے تعلق کو مضبوط بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، مکمل بناتا ہے، اور اسی کے درمیان ایسا ایک تعلق پیدا کرتا ہے جو خود بنی نوع انسان کے لیے بھی قابل فخر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کا وہ تصور علم ہے جو دنیا کے دیگر مذاہب جس سے کچھ خالی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر۔ سب کی گفتگو سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ اسلام کا جو تصور علم ہے وہ انسان کو شعور کائنات، شعور ذات الہی اور شعور انسانیت جو ہے نا وہ عطا کرتا ہے۔ بہت شکریہ سر۔